بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی مختصر زندگی کے بارے میں۔ یثرب میں ایک ماہ قیام کے بعد حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے 6 سالہ صاحبزادے اور کنیز خاص برکہ کے ساتھ مکہ واپسی کا قصد کیا تو قبیلہ بنو نجار کے لوگوں نے انہیں بے حد محبت اور گرمجوشی سے رخصت کیا۔ 3 نفوسی قدسیہ پر مشتمل یہ پاکیزہ قافلہ خوش و خرم خرامہ مکے کی جانب روا دوا تھا، جہاں بوڑھے دادا نہایت بے چینی سے اپنے لاڈلے پوتے اور نیک سیرت بہو کے منتظر تھے۔ ابھی یہ لوگ یثرب اور مکہ کے درمیان ایک مقام ابوا تک ہی پہنچے تھے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو شدید تکن اور طبیعت کی خرابی کا احساس ہوا، جس پر سفر موقوف کرنا پڑا۔ اس سنگلاخ چٹیل وادی میں یہ قیام من جانب اللہ تھا، جو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں ایک کڑے امتحان سے گزار کر رہتی دنیا تک کے بن ماں باپ بچوں کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم کرنا چاہتا تھا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کنیز برکہ ان کے سرہانے مغموم کڑی تھی، جبکہ بازو سے چمٹے ننھے صاحبزادے نہایت بے قراری کے عالم میں پیاری ماں کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ماں نے آنکھیں کھولی، چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے جگر گوشے کے اداس معصوم نورانی چہرے کی جانب دیکھا اور پھر لخت جگر کا ہاتھ کنیز کے حوالے کرتے ہوئے نہایت دردناک انداز میں گویا ہوئی، اے برکہ، ہمارے شہزادے کا خیال رکھنا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بند آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے پلکوں کی رکاوٹیں توڑ کر بہہ نکلے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب موت کا فرشتہ روح قبض کر کے آسمانوں کی جانب جا رہا تھا۔ 6 سالہ یتیم بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو اللہ کی جانب لوٹتے دیکھا تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ بہتے اشکوں کے ساتھ بے قرار ہو کر ماں سے لپٹ گیا۔ وہ ایک قیامت خیز منظر تھا۔ برکہ کے سامنے ایک طرف غم سے نڈال اور روتے بلکتے ننھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دوسری طرف سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا جسد مبارک اور اوپر سخت چٹانوں کے درمیان آگ برساتا سورج۔ اس باہمت کنیز نے کس طرح قریب کی بستی سے لوگوں کو بلا کر تدفین کا بندوبست کیا، اور کس طرح غم و اندوہ کے سائے میں بچے کو اپنی آغوش میں سمو کر مکے کا طویل سفر کیا ہوگا، ان المناک مناظر کے تصور ہی سے وجود لرز جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اونٹ پر برکہ کے آگے بیٹھے پورے راستے روتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 450 کلومیٹر کا یہ غمناک سفر ختم ہوا اور دادا عبد المطلب نے اپنے چہیتے پوتے کو اپنی بوڑھی مگر مضبوط باہوں میں چھپا لیا۔ برکہ نام کی یہ جلیل القدر کنیز تاریخ میں ام ایمن کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ حبشہ سے تعلق رکھنے والی یہ برگزیدہ خاتون بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت گزار مقرر ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا
عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ نام برکہ، کنیت ام ایمن، عرفیت ام الزبا اور سلسلہ و نسب یوں ہے: برکہ بنت ثعلبہ بنت عمرو بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن نعمان۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری ام ایمن پر آ گئی۔ وہ نہایت نیک اور صالح خاتون تھی، صبر و استقامت، فہم و فراست کی پیکر اور محبت و شفقت کا خزینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تو انہیں آزاد کر دیا۔ ام ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا، جن سے ان کے ہاں ایمن نامی بیٹا پیدا ہوا۔ انہی کے نام پر ان کی کنیت ام ایمن سے مشہور ہوئی۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کو شرف صحابیت حاصل ہوا اور وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ حضرت عبید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تاہم وہ بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد وفات پا گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے مسجد نبی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: اگر کوئی شخص ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو اہل جنت میں سے ہے تو ام ایمن سے نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ام ایمن سے کر دیا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باپ بیٹے کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کی طرح رہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کی تھی، لیکن ان کے ہجرت مدینہ کا سفر نہایت منفرد اور ایمان افروز ہے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا نے جب ہجرت کی تو روحہ سے کچھ پہلے منصرف کے مقام پر شام ہو گئی۔ وہ روزے سے تھی اور انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی، حلق میں گویا کانٹے پڑ گئے تھے، قرب و جوار میں کہیں پانی نہیں تھا۔ پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی اور قریب تھا کہ غشی طاری ہو جاتی۔ اچانک آسمان سے پانی سے بھرا ایک ڈول ان کے چہرے کے پاس آ کر رک گیا، جس سے موتیوں کے مانند سفید قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے اس میں سے جی بھر کر پانی پیا۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ میں سخت سے سخت دوپہر اور گرم ترین دنوں میں بھی روزے سے ہوتی، لیکن وہ پانی پینے کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ دنیا میں 3 ایسی معزز و برگزیدہ خواتین گزری ہے جنہیں امام الانبیاء سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اماں جان کہہ کر پکارتے بلکہ ہمیشہ ماں کی حیثیت سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ ان میں ایک آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ بی بی آمنہ، دوسری دائی حلیمہ اور تیسری حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت ام ایمن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے: یہ میرے گھر والوں کی باقی ماندہ نشانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کے مالی حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ غریب غرباء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عام جاری تھا کہ اچانک بارگاہ رسالت میں ایک حبشی نسل بلند قامت خاتون حاضر ہوئی۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو آپ علیہ السلام تیزی سے کھڑے ہو گئے اور میری اماں جان کہتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ انہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ لے کر آئے، اپنی چادر
بچھائی اور فرمایا اما جان یہاں تشریف رکھیے۔ انصاری مدینہ ان خاتون سے زیادہ واقف نہ تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ادب و احترام کا یہ مظاہرہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ صحابہ کرام نے انہیں بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت ام ایمن ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا اما جان کیسے آنا ہوا؟ بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سواری کا کوئی جانور نہیں ہے، لہٰذا سفر میں بڑی دقت پیش آتی ہے، کوئی اونٹ عنایت فرما دے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اما جان میں آپ کو ایک اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ ام ایمن بولی میں اونٹ کے بچے کو لے کر کیا کروں گی؟ مجھے تو پوری سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ ام ایمن کچھ حیرانی اور کچھ محبت بری خفگی کے ساتھ بولی یا رسول اللہ، اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو اشارہ کیا اور فرمایا میری ماں میں تو آپ کو اونٹ کے بچے ہی پر سوار کروا کے گھر بھیجوں گا۔ اتنے میں خادم ایک پربا اور خوبصورت اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اما جان ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس پر لطف مزاح پر ام ایمن سمیت پوری مجلس کشت زعفران بن گئی۔ ام ایمن نے اونٹ کی نکیل تامی اور دعائی دیتے ہوئی ہنسی خوشی واپسی ہو گئی۔ انصاری مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے باغات دیے تھے جو آپ علیہ السلام نے مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔ فتح خیبر کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ باغات انصار کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا باغ ام ایمن کو ملا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو ام ایمن نے باغ واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو انہیں اس باغ سے کئی گنا زیادہ عطا فرمایا۔ ام ایمن نے غزوہ احد میں شریک ہو کر زخمیوں کو پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کی خدمت سر انجام دی، پھر غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ 20 برس تک حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں رہی، تقریباً 12 سال مکے میں اور لگ بھگ 8 سال مدینہ منورہ میں۔ دونوں میاں بیوی دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور رہے۔ جنگ موتا میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ پیارے دوستو، مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔